رضا 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 حضرت امیر حمزہ کے نام پہ مرے، حضرت خباب کس کے نام پہ مرے؟ جو ان کے نام پہ مرتے ہیں وہ مرا نہیں کرتے۔ حضرت مصعب بن عمیر کس کے نام پہ مرے؟ حضرت حنظلہ کس کے نام پہ مرے؟ مرنے سے مراد یہ کہ جنہوں نے جان دے دی، بلکہ کہا کہ جان دی، بلکہ جان دے دو وعدے دیدار۔ امام جان دے دو وعدے دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہم نے محبت نہیں کی، اگر واقعی محبت کرتے مر جانا بھی، اور پھر اللہ اکبر اوروں سے عشق کرو تو ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کا عشق کبھی ناکام کرتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو عشق کی دو منزلیں ہیں، اگر آپ تک نہیں کہتے تو توجہ کریں، دو منزلیں عشق کی، ایک ہے عشق کو چھپا لینا اور ایک ہے عشق کو ظاہر کر دینا۔ کچھ لوگوں کا عشق ظاہر ہو جاتا ہے، کچھ لوگ چھپا لیتے ہیں، جو چھپا لیتے ہیں وہ گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں، جن کا ظاہر ہو جاتا ہے محلے میں سر اٹھا کے چل بھی نہیں سکتے، ہے نا لوگوں کا یہ معاملہ، پتہ چل جائے وہ فلاں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہے، چل نہیں سکتا سر اٹھا کے، اور اگر چھپا لیا تو گھٹ گھٹ کے مرنا۔ لیکن میرے نبی کے عشق کی کیا شان ہے، جو چھپا لے جاتا ہے، جو چھپا لے جاتا ہے اسی کو اویس کہا جاتا ہے، اور جس کا اوپن ہو جاتا ہے اسی کو بلال کہا جاتا ہے۔ چھپاؤ تو اویس بنو، بتاؤ تو بلال ہے کوئی نعرہ رسالت اولاد مصطفیٰ۔ ہم نے ان سے محبت نہیں کی ویسے جیسے کرنا چاہیے تھی، محبت کی باتیں خوب کی، عشق کی باتیں خوب کی، لیکن محبت کرنا آئی نہیں، اس لئے کہ جس سے محبت ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ بولا مولا کو کتنی بار یاد کرتے ہیں، آقا کو کتنی بار یاد کرتے ہیں، حضور کو یاد۔ دن میں کتنی مرتبہ ہماری زبان میں گانوں کے اشعار آتے ہیں اور کتنی مرتبہ نعتوں کے اشعار آتے ہیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے، اللہ نے ایسا محبوب دیا جو اللہ کا بھی محبوب ہے، جو کعبے کا بھی محبوب ہے، جو پتھروں کا بھی محبوب ہے، جو درختوں کا بھی محبوب ہے۔ کوئی ایسا محبوب تو لاؤ جس سے پتھر بھی پیار کرے۔ جن کو پیار نہیں ہوتا لوگوں کو کہتے ہیں پتھر دل ہے، جن کو توجہ آپ کی جن کو پیار نہیں ہوتا، جن کو پیار نہیں ہوتا لوگ کیا کہتے ہیں پتھر دل ہے، لیکن اپنا محبوب وہ ایسا محبوب ہے جس سے پتھر بھی پیار کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے پتھر بھی پیار کرتے ہیں، بالکل کیسے کرتے ہیں؟ سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے، ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے، جنت سے پتھر آیا اور وہ پتھر سیڑھی کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ اپنی زبان میں کہوں سیڑھی نہیں بلکہ وہ تو لفٹ کی طرح تھا۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ لفٹ کی طرح کیسے؟ وہ اس طرح سے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی ویسے وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا، ہوا میں وہ لے کر کے کھڑا رہتا ابراہیم علیہ السلام کو، پورا کعبہ بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کھڑا رہا، ابراہیم علیہ السلام پر دیوار پر نیچے، دیوار کو نیچے، دائیں دیوار کو دائیں، بائیں تو بائیں، وہ جنت کا پتھر تھا، جنت کا۔ اور آیا تھا کعبے کی تعمیر کے لیے سیڑھی کا کام یا لفٹ کا کام کر رہا تھا، جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی وہ بھی اونچا جاتا، کام ختم ہوتا وہ نیچے لے آتا۔ یعنی پتھر کو بھی اتنا ہوش ہے نبی کے قدموں میں آتے کہ میں نے کرنا کیا ہے، نبی کے قدموں میں آنے پتھر کو بھی ہوش ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ کلمہ پڑھ کے آپ کو ہوش نہیں، ہمیں ہوش نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ شراب پینا کام تھا، شراب پینا کام تھا، کسراوت والے اور یہ سے آنے والے اگر برا نہ مانو میں ایک بات اوپن کو علماء کی موجودگی میں شراب اور پیشاب میں فرق کیا ہے؟ جتنا ناپاک شراب ہے اتنا ہی ناپاک پیشاب ہے، جتنا ناپاک پیشاب ہے اتنا ناپاک شراب ہے۔
شراب پیتے ہو گویا کہ پیشاب پیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کلمے کا لاج کیا رکھی؟ کلمے کی لاج کیا رکھی؟ کلمہ پڑھنے والے نے تو شراب پینا نہیں تھا، اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں کو اس کی زبان کی لاج ماں کے پیٹ میں کیا رکھا؟ خبر ہے آپ کو؟ میرے وہ جوان جو پیشاب کی طرح گندی شراب کو پی کر اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ماں کے پیٹ میں ہم تھے، ماں کے پیٹ میں انسان ماں کے پیٹ میں تھا، زمین پہ آنے کے بعد کلمہ پڑھنے والا تھا یا نام محمد لینے والا تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ ماں کے پیٹ میں اللہ بچے کو کھلاتا ہے، ماں کے پیٹ میں اللہ بچے کو توجہ کرنا، ماں کے پیٹ میں اللہ بچے کو کھلاتا ہے، لیکن کیا کھلاتا ہے؟ ماں کا خون کھلاتا ہے۔ بچہ کس سے بڑھتا ہے اندر؟ اس کی ایک ہی غذا ہے، ماں کا خون۔ کیسے؟ ماں کا خون بچہ کھا پی کر کے اندر بڑھتا ہے۔ اللہ کیسے کھلاتا ہے بچے کو پتا ہے؟ سائنس بھی کہہ رہی ہے، آپ تحقیق کر لیں، اسلام بھی کہتا ہے ناف کے اندر ایک نلی ہوتی ہے، اس کو نال کہتے ہیں، نال۔ اس نال کے ذریعے سے، ناف کے ذریعے سے ماں کا خون اس کے پیٹ میں جاتا ہے اور بچہ بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ دنیا میں آ کر کے تو اس نے زبان سے کھانا پینا تھا، ماں کے پیٹ میں اس کو زبان سے کھلاتا پلاتا، ناف سے تجھے کیوں کھلایا؟ تو قدرت کا نقیب کہے گا تجھے نہیں پتا، انسان ہے، دنیا میں جا کر وہ میرا کلمہ پڑھے گا، میرے محبوب کا نام لے گا، تو ماں کے خون سے اس کی زبان گندی نہ ہو جائے، ماں کے خون سے اس کی زبان گندی نہ ہو جائے، اس لیے ہم نے ناف کے ذریعے اس کی ضرورت کے تحت اس کو کھلایا اور زبان کی منہ کی حفاظت کی۔ سوچو تو صحیح، اللہ مسلمانوں کی، انسانوں کی زبان کی اتنی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کہیں گے چلو مسلمان کی حفاظت کی، غیر مسلموں کی بھی زبان کی حفاظت کی، ہاں چلے ایسا بھی تو ہوگا کہ مسلمان محبت میں نبی کا نام لے گا، کوئی غیر مسلم ہو کر نفرت میں بھی نام لے سکتا ہے، تو کوئی نفرت میں بھی محبوب کا نام لے تو اس کی بھی زبان بچائی جائے، کیونکہ نام محبوب کی بات ہے، وہ محبوب اور اپنے نام کی تقدس کی خاطر ماں کا خون تمہاری زبانوں کو لگنے نہیں دیتا، اور تم دنیا میں آ کر کے پیشاب کی طرح گندی شراب کی بوتلیں اپنے حلق آتے ہو، ماں بہن کی گندی گالیاں کبھی اپنے بیٹے کو دے رہے ہو، کبھی اپنی بہن کو دے رہے ہو، کبھی اپنی بیوی کو دے رہی ہو، کبھی کسی مسلمان کو دے رہے ہو، کبھی کسی پڑوسی کو دے رہے ہو۔ سرکار غریب نواز کا فرمان ہے، وہ فرمان ہے جس کسی مسلمان کو گالی دی اور توبہ نہیں کی، اس سے معافی نہیں مانگی، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ گالیاں دے رہے ہو، گالی کا مطلب کیا؟ یہ جو ماں بہن کی گندی دیتی ہو نا، یہ تو بہت گندی گالی ہے، کسی مسلمان کو کتا کہہ دینا یہ بھی گالی ہے، کسی مسلمان کو پاگل کہہ دینا یہ گالی ہے، یعنی مرتبے سے ہٹا دینا گالی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ اکبر، پتھر نبی کے قدموں میں آپ کے شعور کرنا کیا اس کو اوپر ہے نیچے آتا ہے، ہمیں شعور کہاں چلا گیا؟ کہاں گیا شعور؟ آج مسلمان سود کھا رہا ہے، آج مسلمان ناچ رہا ہے، شادی کے موقع پہ ڈی جے لگا رہا ہے، مسلمانوں کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے، شعور نہیں۔ کلمے کا کیا لاج، کلمے کی کیا لاج رکھی، کلمے کا کیا خیال کیا، نبی کی امتی ہونے کا کیا خیال کیا؟ سوچو غور کرو، ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، پتھر اوپر اٹھتا ہے نیچے آتا ہے، یہی ہوتا رہا۔ لیکن جب کعبہ پورا بن گیا تو کعبہ بننے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ یہ میرا چھوٹا سا اتنا بڑا کام کیا، کعبہ بنایا، بیٹے کو سنت لے کر، کیا منظر رہا ہوگا؟ ایک نبی پتھر لاتا ہے، دوسرا نبی پتھر لے کر رکھتا ہے، ایک نبی گارا لاتا ہے، دوسرا نبی گارا لاتا ہے۔ دینے والے اسماعیل علیہ السلام تھے، لے کر تعمیر کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ اللہ کا گھر قریب سے بن رہا تھا، پتا چلا اللہ کا گھر ایرے غیرے تعمیر نہیں کرتے، اللہ جن کو چن لیتا ہے انہی کو مسجدیں تعمیر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور پھر یاد ہو تعمیر بھی
ایرے گیرے نہیں کرتے اور آباد بھی ایرے گیرے نہیں کرتے. قدرت جن کو چن لیتی ہے انہی کو مسجد آباد کرنے کی توفیق عطا کرتی ہے. اس لیے مسجدوں کو آباد بھی کرو. تعمیر کیا اتنا بڑا چھوٹا اللہ چھوٹا, کیونکہ اپنے کام کو ہمیشہ چھوٹا سمجھو, بڑا مت سمجھو, اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو, اللہ قبول کر لے. اللہ نے کہا ابراہیم یہ چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے, آج میں تجھ سے خوش مانگ کیا مانگ. ابراہیم میرے خلیل مانگ, آج مانگ لے جو مانگے گا دے دے. کیا مانگتا ہے بول. ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بہت دولت مند پیغمبر تھے, ہزاروں بکریاں, ہزاروں اونٹ, ہزاروں گھوڑے, بہت تھا, نبوت تھی, خلت تھی, بیٹا بھی مل گیا تھا, ایک مانگا تو دو ملے تھے, اور دو ایسے ملے تھے کہ ان سے نبوت چلی. ابو الانبیاء بھی ہو گئے ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا جو مانگے گا دیں گے. مانگ کیا مانگتا ہے. خلیل اللہ نے سوچا کیا مانگو. منزل وہ آئی ہے کہ اللہ کہہ رہے مانگ, بھی مانگے اتنا دیا, اب مانگ کر کچھ الگ لینا, کوئی خاص چیز لینا ہے. مانگ کر بھی مانگے تو دولت مل گئی, بیٹے مل گئی, یہ ملا وہ ملا سب ملا. آج کہتے ہیں مانگ جو مانگے گا دیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ مانگا کہ دعائیں جس پر نمس رہے گی. خلیل اللہ نے کہا اللہ تو نے مجھے بتایا کہ تیرا ایک محبوب ہے, اس کا نام محمد ہے. اللہ تیرا محبوب ہے, اس کا نام محمد ہے, اسی کے صدقے تو نے کائنات بنایا, انبیاء بھی نبوت عطا کی, اسی کے صدقے تو نے جنت بنایا, سب کو وجود بخشا. مولا تیرا محبوب ہے, جو اس سے محبت کرے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے. مولا جب وہ محبوب آئے گا تو اس کا کوئی باپ تو ہوگا, اس کا کوئی دادا تو ہوگا, اس کی کوئی امی تو ہوگی, اس کے رشتے دار ہوں گے. مولا میری تمنا یہ ہے جب محمد آئے تو وہ میری اولاد میں بن کر کے آئے, اور مجھے تو محمد کا دادا بنا دے, ان کو جد قریب بنا دے. جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی, اللہ نے عطا کیا, لیکن نام محمد جب ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ آیا تو وہ پتھر جو اب تک کے سر سے تھا اوپر لے جاتا تھا, نیچے لاتا تھا. نام محمد کو سن کر کے وہ پتھر نرم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان اس پر کے اندر آ گیا, اور پتھر نے بتا دیا کہ صرف انسان ہی ان سے محبت نہیں کرتے, ہم پتھر ہو کر بھی نبی کے نام پر نرم ہو جایا کرتے ہیں. پھر اللہ نے اس پتھر کو نرم ہونے کا صلہ کیا عطا کیا. جب مکہ فتح ہوا تو 360 پتھر کعبے پہ رکھے ہوئے تھے. اللہ نے کہا سب کو اٹھا کر پھینک دیں گے, لیکن ایک پتھر جب محبوب کے نام پہ نرم ہو جائے گا اسے پھینکا نہیں جائے گا. قیامت تک اس کو رکھ کر کے وہاں آپ کے بعد کی نمازیں پڑھی جائے گی. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پتھر نبی سے عشق کرے تو اتنا عزتدار ہو جاتا ہے, اگر بشر نبی سے عشق کرے تو اس کو کیا مقام. سبحان اللہ. پتھر ان سے عشق کرے, پتھر ان سے محبت کرے, اور پتھر ان کے نام پہ نرم ہو جائے. سب پھینکے جاتے, لات پھینکا گیا, قبول پھینکا گیا, سب پھینکا گیا, سب پھینکے گئے. مقام ابراہیم ہی اس کو رکھا گیا, رکھا ہے. بلکہ جو لوگ ہم سے زیادہ توحید کے علم بردار بنتے ہیں, سو کالڈ, جو ہمیں قبروں پہ جانے سے روکتے ہیں, انہوں نے ابھی تک اس پتھر کو رکھا ہے. ہمت ان کی بھی نہیں اٹھا کے پھینکنے, ان کی بھی ہمت نہیں اٹھا کے پھینکنے. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کے نام پہ ایک بار نرم ہوا تھا. سنیو, جو نبی کے نام پہ ایک بار نرم ہو جائے گی عزت پائے. ہم نبی کے نام پہ کب نرم ہوں گے؟ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی. آپ کہیں گے ہمارے دل بھی تو نرم ہے. نہیں میرے عزیز, اگر ہمارے دل نرم ہوتے تو حجام کی کرسی پر بیٹھ کر داڑھی مڈانے سے پہلے ہمیں خیال آتا کہ یہ وسورہ میرے گالوں پر بعد میں چل رہا ہے, اس کی تکلیف میرے نبی کے دل پہ پہلے ہو رہی ہے. جھوٹ بولنے سے پہلے اگر ہمارے دل واقعی نرم تھے نبی پاک کے لیے تو دل میں خیال آتا. کیا خیال آتا؟ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرے آقا کا دل دکھے گا قبر انور میں. میں نے دعویٰ کیا, بہت بڑا دعویٰ کیا.
اگر میں دلیل پیش نہ کروں تو بات ادھوری رہے گی کہ نبی سے کون کون محبت کرتا ہے، کون کون پتھر بھی، درخت بھی، درخت بھی محبت کرتے میرے نبی سے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہم نے کہا اٹھا کر دیکھ حجت البالغہ، اٹھا کے دیکھ خصائص الکبریٰ، اٹھا کے دیکھ شفا۔ ایک شخص آیا آکے کہتا ہے اے محمد، کافر تھا نا، اور کافر ایسے ہی بولتا اے محمد، اس کا لہجہ ایسے تھا، لیکن جو صحابہ تھے وہ کہتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، آقا پر ہمارے ماں باپ۔ اس نے کہا اے محمد فدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں، کہا ثبوت کیا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے پوچھا ثبوت کیا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا یہ جو درخت ہے نا، یہ درخت اگر یہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں نبی مان لوں گا۔ حضور نے کہا میں نہیں کہتا، تو جا کے بول اور اس سے کہنا کہ چل تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں۔ کافر کو بھیجا کس کے پاس؟ درخت کے پاس۔ کہا جا کہنا کہ تجھے اللہ کے، بولے اللہ کے، بولے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ درخت ہے، کبھی درخت کو دیکھا کسی سے بات کرتے؟ کسی سے بات کرتے درختوں کو دیکھا؟ نہیں دیکھا ہو تو بولو میرے بھی علم میں اضافہ ہو جائے۔ بولو بھائی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ درختوں کو کسی کی بات سنتے دیکھا؟ نہیں دیکھا نا۔ لیکن وہ حضور نے کافر کو بھیجا، جا اس سے کہنا چل تجھے اللہ کے رسول بلاتے۔ وہ درخت نے جیسے ہی سنا وہ دائیں جھکا، بائیں جھکا، آگے جھکا، پیچھے جھکا۔ محدثین کہتے اس نے اپنی جڑیں نکالی زمین سے، لیکن عاشق جب اس کو دیکھتا ہے نا دائیں بائیں جھکتے، آگے پیچھے جھکتے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جڑ کیا نکال رہا تھا بلکہ وہ تو جھوم رہا تھا۔ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، وہ ہیل ڈل رہا تھا۔ حضور نے بلایا ہے نا، آقا نے بلایا ہے، سرکار بلا رہے، بلاوا آیا ہے، اور اس نے اپنی جو ہے وہ جڑوں کو نکالا، جھوما اور چلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا، ارے درخت ان کی بات مانتے ہیں، اچھا بلا تو لیا، لیکن اس نے تو اتنا ہی کہا تھا، بلانے کی بات کی تھی، یہ میرے نبی کی شان۔ سرکار نے کہا جہاں سے آیا تو وہیں چلا جا، چلا بھی گیا۔ درخت حضور سے اتنا پیار کرتے ہیں، کعبہ کتنا پیار کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے، عبد المطلب کہ جس دن محمد عربی کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا وہ جھوم رہا تھا اور آمنہ کے گھر کی جانب جھک رہا تھا۔ یہ کعبے کا پیار ہے۔ اور قربان حجر اسود کتنا پیار کرتا ہے ان سے، حجر اسود جس کو ہم چومتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں دودھ پلانے کے لیے محمد عربی کو اپنے گھر لے جانے لگی، دودھ پلانے کے لیے محمد عربی کو گھر لے جانے لگی، میں نے سوچا چلو کعبے کا طواف کروا لوں۔ میں کعبے کا طواف کروانے کے لیے لے کے چلی تو سوچا کہ حجر اسود کو بوسہ بھی دلوا دوں۔ جیسے ہی میں نے محمد عربی کو حجر اسود کے قریب کیا، میری آنکھیں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، اس سے پہلے کہ میں ان کا منہ حجر کے قریب کرتی، حجر اپنی جگہ سے نکلا اور محمد عربی کے منہ کو چوم کر کے پھر وہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ یہ محبت ہے مخلوق، اور صرف مخلوق ہی نہیں، بڑی بات تو یہ کہ خالق بھی ان سے پیار کرتا ہے، خالق بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اور کیسی محبت کرتا ہے، کیسی محبت کرتا ہے، وہ صرف نظر اٹھا لے، نظر اٹھا لیں، جھکا لیں، پھر اٹھا لیں، پھر جھکا لیں، تمنا ایک ہے، اور نظریں اٹھتی ہے جھکتی ہے، تو اللہ قرآن میں آیت نازل کر دیتا ہے، قد نرا، قد نرا گئی پیارے حبیب، ہم ضرور 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 دیکھتے ہیں آپ کی نگاہوں کا آسمان کی جانب اٹھنا۔ اور پھر کیا کہا؟ قبلتن ترداہا، اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ رخ ادھر کریں، بلکہ یہ ترداہا بتا رہا ہے کہ پیارے آپ کا دل جدھر ہو آپ ادھر رخ کر لیں، ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے۔ اللہ محبوب کی چاہت پہ قبلہ بدل رہا ہے،
اور ہم اپنے نبی سے کیسا پیار کرتے ہیں، کیسی محبت کرتے ہیں، کیسا عشق کرتے ہیں کہ ہم حضور کی چاہت پر اپنی گناہ والی زندگی نہیں بدلتے۔ ہم کیوں نہیں بدلتے؟ اور یاد رکھنا، نہیں بدلو گے تو پھر دنیا میں ایسی مصیبتوں سے دوچار کرائے جاؤ گے کہ پھر توبہ کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھیں گے۔ جب بھی کسی قوم نے قبر انور میں اپنے نبی کے دل کو تکلیف پہنچائی، اللہ نے دشمنوں کے ذریعے سے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہم نے عشق کا دعویٰ کیا، عشق کیا کیا؟ دیکھو، عشق محبوب کا فرما بردار بناتا ہے، عشق محبوب کا وفادار بناتا ہے۔ ہم کتنے فرما بردار ہیں؟ آئیے ایک جھلک دیکھو، صحابہ کتنے فرما بردار تھے اور ہم کتنے فرما بردار ہیں۔ ہم تو ہر دن نافرمانی 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 کر رہے ہیں۔ صحابہ کتنے فرما بردار تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دیکھا پبلک بڑھتی چلی گئی، لوگ بڑھتے چلے گئے، اور جن کو جگہ نہیں ملی وہ لوگ کھڑے ہوتے چلے گئے۔ ایسا ہمارے جلسوں میں بھی ہوتا ہے، جو لوگ بعد میں آتے ہیں وہ کھڑے کھڑے ہی سنتے رہتے ہیں اور کھڑے کھڑے ہی سن لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں، جو جہاں کھڑا ہے، جو جہاں ہے وہیں پہ بیٹھ جائے، جو جہاں ہے وہیں پہ بیٹھ جائے۔ سب بیٹھ گئے۔ جب بیان حضور کا خطبہ ختم ہوا، آقا علیہ السلام کا خطاب ختم ہوا، تو اس کے بعد ایک صحابی غالباً حضرت فاروق اعظم اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ فاروق اعظم نے دیکھا ایک صحابی ہے جو لکڑی کا گٹھا لے کر، اپنے سر پہ لکڑی کا گٹھا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم نے دیکھا روڈ پر راستے میں وہ صحابی لکڑی کا گٹھا لے کر کے بیٹھے ہیں، تو فاروق اعظم نے کہا، اے نوجوان، یہ لکڑی کا گٹھا لے کر تو راستے میں کیوں بیٹھ گیا؟ اٹھ اپنے گھر جا۔ انہوں نے کہا نہیں، فاروق اعظم سے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان آپ نے نہیں سنا کہ میرے آقا علیہ السلام کی آواز آئی کہ جو جہاں ہے، جس حالت میں ہے وہیں پر بیٹھ جائے۔ تو جب یہ اعلان ہو رہا تھا اس وقت میں یہاں تھا، میں راستہ چل رہا تھا، میرے سر پہ لکڑی کا گٹھا تھا، تو جس حالت میں میں جہاں تھا میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ فاروق اعظم نے کہا، اللہ کے بندے، یہ فرمان تجھ سے نہیں تھا، جو صحابہ مسجد کے اندر تھے، کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں سے تھا، اور آقا نے ان سے کہا تھا، تجھے نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے فاروق اعظم سن لو، حضور نے کس سے کہا اور کس سے نہیں کہا یہ میں نہیں جانتا، بس میرے آقا کا حکم آ گیا، میرے کانوں سے ٹکرا گیا، اس پر عمل کرنا میرے لیے لازم ہو گیا، اس لیے میں یہاں پر بیٹھ گیا۔ آپ بتاؤ، صحابہ کرام کو جو کامیابی ملی تھی آقا کریم کی فرما برداری کی وجہ سے، اور آج ہم نافرمانی 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 کر رہے ہیں، اسی لیے مصیبت میں ہے، بلاؤں میں ہے، تکلیفوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وہی بات دور نکل گئی کہ لوگ عورتوں سے ناجائز تعلقات بنا لیتے ہیں، اور پھر 90% لوگوں کے لیے میں نے کہا وہ ناکام ہوتے ہیں، یا پھر یہ بھی کرتے ہیں، ان لڑکیوں کو استعمال کر کے ان کی زندگی سے کھیل کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ اکثر لوگ جو تعلقات ناجائز قائم کرتے ہیں ان کی نیت یہی ہوتی ہے معاذ اللہ کہ زندگی سے کھیل کر چھوڑ دے، زندگی سے کھیل کے چھوڑ دے۔ آؤ، کسی عورت، کسی لڑکی کی زندگی سے کھیل کر اس کو چھوڑنا کیا انجام ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگاؤ۔ اگر تم نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا، چڑیا چھٹاک بھر کی بھی نہیں ہوتی چڑیا، اگر کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا تو قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ فقی ابو اللیث سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، لیجئے جس ذات کا میں انتظار تھا وہ تشریف لاج۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امیر سنی دعوت اسلامی، نعرہ